میں صاحب صدر کے حضور چلوں، سراج اورنگ آبادی کے یہ دو چار شعر ان کے حوالے کروں۔ بھوپال میں جو بدلاؤ دیکھ رہا ہوں 10-15 سالوں میں، اللہ حفاظت کرے شاعری کی بھی اور ہمارے ذہنوں کو بھی اور ہمارے مسلک کے بھی۔ ملاحظہ فرمائیں، سراج اورنگ آبادی نے فرمایا ہے کہ خبر تحیر عشق سن، نہ جنو رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ خبر تحیر عشق سن، نہ جنو رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ چلے سمت غیب سے کیا ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہیں سو ہری رہی۔ 60 سال سے وہی شاخ نہال غم کو ہری رکھنے کی جس شخص نے جسارت کی ہے، جس شخص نے تبلیغ کی ہے، جس شخص نے پوری دنیا میں شاعری کو میر کے لہجے سے جوڑ کے میر کو زندہ رکھا ہے، اس شخصیت کا نام ہے پروفیسر وسیم بریلوی۔ میں چاہتا ہوں کہ استقبال کریں تالیوں کی گونج میں، وہ تشریف لائیں پروفیسر وسیم بریلوی صاحب، آپ ان سے ان کا کلام سماعت فرمائیں۔ ظاہر ہے کہ مشاعرہ ایک ادبی دبستہ ہے، میری پوری زندگی اس کی خدمت میں گزری ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ مشاعرے کے ذریعے تعمیری تصور جو ہے پورے سماج کو پہنچے۔ بہت تھوڑی سی باتوں میں آپ سے تالیاں بجوائی جا سکتی ہیں، لیکن میرا کام ذمہ داری کا ہے، اس لیے میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا، وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا، وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا، میں نے اس کے ہاتھ چومے اور بے بس کر دیا۔ کیا کہنے دیں، واہ 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 واہ۔ وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا، میں نے اس کے ہاتھ چومے اور بے بس کر دیا، میں نے اس کے ہاتھ چومے اور بے بس کر دیا۔ آپ نے مجھے زندہ کر دیا، بہت شکریہ۔ آئیے ایک شعر اور سنیے کہ تو نفرت سے مجھے بے بس نہیں کر پائے گا، تو نفرت سے مجھے بے بس نہیں کر پائے گا، نفرت سے نفرت سے مجھے بے بس نہیں کر پائے گا، میں محبت سے زمانہ جیت کر دکھلاؤں گا۔ واہ 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 بے بس نہیں کر پائے گا، میں محبت سے زمانہ جیت کر دکھلاؤں گا۔ بہت شکریہ۔ آئیے کچھ شعر میں نے اگر آپ تک پہنچ گئے ہو کسی ذریعے تو معاف کیجیے گا، مگر وہی تاثر تھا جس نے مجھ سے یہ شعر کہلوائے جو فضا ہندوستان میں چل رہی تھی۔ میں نے اپنے طریقے سے کہا، میں نے صدیوں کے ہندوستان کو 2 مصروں میں سمیٹا۔ تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دہائی دیں گے؟ بتائیے گا بھوپال، دہائی دیں گے؟ تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دہائی دیں گے؟ ہم تو وہ ہیں تیرے چہرے سے دکھائی دیں گے۔ کیا بات، واہ۔ تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دہائی دیں گے؟ کیا مصرع لگا ہے سر، واہ 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 واہ۔ تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دہائی دیں گے؟ ہم تو وہ ہیں تیرے چہرے سے دکھائی دیں گے۔ اور ملاحظہ فرمائے، صدیاں سمیٹتا ہوں 2 مصروں میں، کہ ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح، ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشبو، ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح، ہم کوئی شور نہیں ہے جو سنائی دیں گے۔ واہ واہ واہ۔ محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح، ہم کوئی شور نہیں ہے، ہم کوئی شور نہیں ہے جو سنائی دیں گے۔ زندہ باد۔ ہم کوئی شور نہیں ہے جو سنائی دیں گے۔ اور ملاحظہ فرمائیے، فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے، فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے؟ فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے؟ آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے؟ آپ کیا خاک عدالت۔ غزل کی بڑی مجبوریاں ہیں اور ذمہ داریاں بھی ہیں۔ میں شعر پڑھ رہا ہوں، پہنچیے میں کیا مضمون آپ کا درد بیان کر رہا ہوں، پیش کرتا ہوں کہ آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے؟ پچھلی صف میں ہی صحیح ہے تو اسی محفل میں، پچھلی صف میں ہی صحیح ہے، بھوپال والوں آپ غزل والے ہو، کہ پچھلی صف میں ہی صحیح ہے تو اسی محفل میں، آپ چاہیں گے تو ہم کیوں نہ دکھائی دیں گے۔
वाह, पिछली सपने वाह, वाह, सही वाह, हैं वाह। तो इसी महफिल में आप चाहेंगे तो हम क्यों न आप दिखाई दें? चाहेंगे तो हम क्यों ना दिखाई देंगे, आप चाहेंगे तो हम क्यों ना दिखाई देंगे। आइए ये शेर तो आप तो पढ़ मंगा, मैं बिल्कुल ताज़े शेर सुनाता हूँ, ये नहीं पहुँचे होंगे। सुनिए जी इरशाद। मियां सुनिए, मुलाजा फरमाइए, शेर पेश करता हूँ। हम बताएं तो बताने की ज़रूरत क्या है, हम बताएंगे तो हम बताएं तो बताने की हम जरूरत बताएं क्या तो है? बताने की ज़रूरत क्या है, किसको मालूम नहीं आपकी नीयत क्या है। हाँ, वाह 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 वाह, हम बताएं तो बताने वाह, की वाह, वाह। ज़रूरत क्या है, किसको किसको मालूम मालूम नहीं आपकी नीयत क्या है। अपने बाजार का मेयार संभालो पहले, हाँ, अपने बाजार का मेयार संभालो पहले, बाद में पूछना मुझसे मेरी कीमत क्या है। वाह 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 वाह, वाह अपने वाह बाजार वाह, का मेयार संभालो पहले, वाह 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 वाह, बाद में पूछना मुझसे मेरी मेरी कीमत क्या है? कीमत क्या है, बाद में पूछना मुझसे मेरी कीमत क्या है। आइए चंद शेर और पेश करूं मैं। हाँ बेटे, वो भी तुम अभी तक बैठे हुए हो, कमाल है भाई। नहीं देखिए, किस उम्र का बच्चा बैठा हुआ किस शेर की फरमाइश कर रहा है। मैं तो दाद देता हूँ इसकी मौजूदगी की, और मैं ऐसे बच्चों की बड़ी कदर करता हूँ जिस वक्त। कुछ शेर मैं सुना लूँ आपको, कुछ मुझे जहाँ जहाँ से याद आ जाए पेश करता हूँ, तो उसके बाद फिर आपके हुक्म की तामील होगी। मुलाजा फरमाइए कि तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताओ, तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताओ, तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं, हर शख्स तुम्हारी ही तरफ देख रहा है। हाँ, मेरी बड़ी खुशकिस्मती कि मैं गजल की तरफ आपको ले आया। तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं, हर शख्स तुम्हारी ही तरफ देख रहा है। अब आइए एक शेर सुनिए। देखिए, दुनिया में सबसे खतरनाक अगर इंसान के लिए कोई चीज़ है तो वो खुदगर्जी है। खुदगर्जी से बड़ी लानत कोई नहीं हो सकती। पेश करता हूँ मैं। फुकरा ने साबित किया, पूरे सारे जितना भी निज़ाम है, महज़ब निज़ाम है, वो इसी बात की तरफ इशारा करता है। पेश करता हूँ शेर कि तुम अपने बारे में कुछ देर सोचना छोड़ो। अगर अकील में हम मौजूद हैं तो मैं चले गए, चलिए अब उनकी महरूमी का मातम मैं तो नहीं कर सकता यहाँ पर, मगर मैं शेर सुनाता हूँ। तुम अपने बारे में कुछ देर सोचना छोड़ो, तुम अपने बारे में, ये इनफरादी तौर पर भी लिया जा सकता है, इज्तिमाई तौर पर भी, फर्द के लिए भी है, कौमों के लिए भी है। तुम अपने बारे में कुछ देर सोचना छोड़ो तो मैं बताऊं कि तुम किस कदर अकेले हो। क्या कहने दर, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, तुम अपने बारे में कुछ देर सोचना छोड़ो तो मैं बताऊं कि तुम किस कदर अकेले हो। वाह। तो मैं बताऊं कि तुम किस कदर, तुम्हारा साथ भी छूटा, तुम अजनबी भी हुए, वाह, तुम्हारा साथ भी चूका, साथ भी छूटा, तुम अजनबी भी हुए, तुम अजनबी भी हुए, मगर जमाना तुम्हें अब भी मुझ में ढूंढता है। हाय 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 हाय, तुम्हारा वाह। साथ भी छूटा, तुम अजनबी भी हुए, वाह, मगर जमाना तुम्हें अब भी मुझ में ढूंढता है। बहुत अच्छा। अब मौका है कि मैं आपको ऐसा शेर सुनाऊं जो अगर आपने महफूज कर लिया तो बहुत दिन आप याद रखेंगे। ये मजमून शायद आपको सुनने को मिले। वाह, पेश करता हूँ। छोटा सा खादिम हूँ, कलमकार हूँ, मगर कुछ कोशिशें अल्लाह की रहमत से मुझसे मेरे ज़रिए आप तक पहुँचती हैं। तो सुनिए ये शेर। मैं उसको आंसुओं से लिख रहा हूँ, मैं उसको आंसुओं से लिख रहा हूँ, मैं उसको आंसुओं से लिख रहा हूँ कि मेरे बात कोई पढ़ ना पाए। हाँ हाँ, वाह 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 वाह, मैं उसको, क्या महसूसात की शायरी है सर, वाह वाह। मैं उसको आंसुओं से लिख रहा हूँ कि मेरे बात कोई पढ़ न पाए, कि मेरे बात कोई पढ़ ना पाए, वाह, कि मेरे बात कोई पढ़ ना पाए। बिल्कुल ताज़ा अशार पढ़ने को जी कर रहा है। अब महफिल ऐसी है कि मुझे आपसे नहीं, कोई तकल्लुफ वाला मामला नहीं है।
آئیے میں سناتا ہوں آپ کو کہ بھٹکتے مرضی سے اپنی کہیں بھی کھو جاتے، بھٹکتے مرضی سے اپنے کہیں بھی کھو جاتے، بھٹکتے مرضی سے مرضی سے اپنی کہیں بھی کھو جاتے، ہم اپنے بس میں ہی کب تھے کہ تیرے ہو جاتے۔ ہاں، واہ 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 واہ۔ سر آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے اس لہجے کو صاحب، مرضی واہ سے واہ واہ اپنی کہیں بھی واہ۔ کھو اس لہجے جاتے، کی شناخت آپ سے ہے، ہم اپنے بس کے ہی کب تھے کہ تیرے ہو جاتے، واہ۔ ہم اپنے بس کے ہی کب تھے کہ تیرے۔ اب شعر سنیے کہ ہم اپنی سطح سے گر ہی نہیں سکے ورنہ، ہم اپنی سطح سے گر ہی نہیں سکے ورنہ، ہم اپنی سطح سے گر ہی گر ہی نہیں سکے ورنہ بہت سے لوگ ہمارے بھی ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ 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 بھٹکتے مرضی سے اپنی واہ۔ کہیں بھی کھو جاتے، ہم اپنے بس کے ہی کب تھے کہ تیرے ہو جاتے، ہم اپنی سطح سے گر ہی نہیں سکے ورنہ بہت سے لوگ ہمارے بھی ساتھ ہو جاتے، کیا بہت سے لوگ ہمارے بھی ساتھ ہو جاتے۔ میں اب آپ کو نیا سنانے کے ساتھ بہت دن کے بعد حاضر ہوا ہوں، تو ملاحظہ فرمائیے، 2 منٹ رک جاؤ ابھی تمہارے، اب جب اتنی دیر رکے ہو تو کچھ مجھے میں پیش کروں۔ ملاحظہ فرمائیے، پیش کرتا ہوں کہ پھول تو پھول ہیں آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں۔ یہ مصرع سننے کو نہیں ملے گا۔ پھول تو پھول ہیں آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں، کانٹے بیکار حفاظت میں لگے رہتے ہیں۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ پھول تو پھول ہیں آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں، کانٹے بیکار حفاظت میں لگے رہتے ہیں۔ اور عوام کا درد ان لوگوں تک پہنچاتا ہوں اس شعر کے ذریعے کہ جنہیں آپ چن کر بڑی امیدوں کے ساتھ اسمبلی اور پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں۔ پھول تو پھول ہیں آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں، کانٹے بیکار حفاظت میں لگے رہتے ہیں، اس کو فرصت نہیں ملتی کہ پلٹ کر دیکھے، اس کو فرصت نہیں ملتی کہ پلٹ کر دیکھے، ہم ہی دیوانے ہیں، دیوانے بنے رہتے ہیں۔ کیا کہنے، اس کو فرصت نہیں ملتی کہ پلٹ کر دیکھے، ہم ہی دیوانے ہیں، دیوانے بنے رہے۔ ہم ہی دیوانے ہیں، دیوانے بنے رہتے ہیں۔ منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی آہٹ کا، منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی آہٹ کا، کان دروازے پہ اس کے بھی لگے رہتے ہیں، کان دروازے پہ اس کے بھی لگے رہتے ہیں۔ اور نوجوان بچوں، میرا یہ شعر اپنے وجود میں اتار لینا اگر زندگی کامیاب بنانا چاہتے ہو۔ سنائیے، سناتا ہوں شعر کہ منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی آہٹ کا، کان دروازے پہ اس کے بھی لگے رہتے ہیں، دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں، دیکھنا، سنیے گا بلایا فرمائش ہے کہ دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں، پتے پیڑوں پہ لگے ہوں تو ہرے رہتے ہیں۔ دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں، پتے پیڑوں پہ لگے ہوں تو ہرے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا قلم بہت سفر کے بعد تھک جاتا ہے، مگر اس پروردگار کا کرم ہے کہ میں ابھی تک آپ کو نئے شعر سنا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کی محبتیں اس وقت تک جاگ کر آپ میرا ساتھ دیتے ہیں، میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں۔ جی میں پیش، بالکل بالکل، بس یہ ہے کہ اب یہ آپ کو ترنم سے غزل سنا کر میں اجازت لوں گا۔ 7-8 منٹ یہ سن لیجئے۔ ایک بڑی پرانی غزل کی فرمائش کر رہا ہے، میں بالکل تازہ غزل سناؤں گا ترنم سے، بالکل تازہ غزل ترنم سے سناؤں گا۔ بس صرف گزارش اتنی ہے کہ ایک چند شعر میرے اس گزارش کے ساتھ سن لیجئے کہ دیکھیے اردو کی محفلیں کس کس عنوان سے کہاں کہاں سجتی ہیں۔ کینیڈا ہے ایک ملک، وہاں پر ایک
تنظیم ہے جو ہر سال بیاد غالب ایک مشاعرہ کرتی ہے اور طرحی مشاعرہ کرتی ہے، اور اس طرحی مشاعرے میں ایک سال کسی ہندوستان کے شاعر سے صدارت کروائی جاتی ہے، ایک مرتبہ پاکستان کے شاعر سے، مجھے بھی سعادت حاصل ہوئی ایک مرتبہ اس میں حاضری کی، اور وہ طرحی شعر ہے غالب کی زمین کے۔ غالب بہت عظیم شاعر ہے۔ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، میں چاہتا ہوں اگر آپ کی محفل میں پیش ہو جائے تو آپ اسے ضرور سن لیجئے۔ ہو گیا جیسا یہاں، صرف 4 شعر ہیں مگر اس وقت جی چاہ رہا آپ کو سنا دوں۔ ہو گیا جیسا یہاں ایسا کہاں ہو جائے گا، زمین غالب کی ہے، خاکسار کی کوشش ہے، ملاحظہ کیجئے۔ ہو گیا جیسا یہاں ایسا کہاں ہو جائے گا، قطرے بولیں گے سمندر بے زباں ہو جائے گا۔ ہو گیا جیسا یہاں ایسا کہاں ہو جائے گا، قطرے بولیں گے سمندر بے زباں ہو جائے گا۔ غزل والوں داد دو اس شعر کی کہ قطرے بولیں گے سمندر بے زباں۔ میاں سنیے گا شعر کہ پیار کی یہ فطری کمزوری چھپا کے دیکھ تو، پیار کی یہ فکری کمزوری چھپا کے دیکھ تو، جسم بولے گا تیرا چہرہ زباں ہو جائے گا، جسم بولے گا تیرا چہرہ زباں ہو جائے گا۔ اور قد شناسی کا یہاں جب کوئی پیمانہ نہیں، ارے مصرے کی داد دو دوستو کہ قد شناسی کا یہاں جب کوئی پیمانہ نہیں، ارے جو بھی اٹھے گا وہ میر کارواں ہو جائے گا۔ قد شناسی کا یہاں جب کوئی پیمانہ نہیں، قد شناسی کا یہاں جب کوئی پیمانہ نہیں، جو بھی اٹھے گا وہ میر کارواں ہو جائے گا۔ اور سنیے شعر، تیری نظروں کی حدیں تجھ کو بتانے کے لیے، ملاحظہ فرمائیں حضرات کہ تیری نظروں کی حدیں، تیری نظروں کی حدیں تجھ کو بتانے کے لیے، اور کچھ دن میں تیرا بیٹا جوان ہو جائے گا۔ تیری نظروں کی حدیں تجھ کو بتانے کے لیے، تیری نظروں کی حدیں تجھ کو بتانے کے لیے، اور کچھ دن میں تیرا بیٹا جوان ہو جائے گا۔ اور آخری شعر، اس دور میں جہاں چاروں طرف دہشت گردی، موت کے بھیانک سائے، میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں دوستو، ملاحظہ فرمائیے، پوری انسانیت کی نظر کرتا ہوں۔ میاں جہاں آپ نے زحمت کی ہے، بس 5 منٹ کی زحمت اور، کہ تیری نظروں کی حدیں تجھ کو بتانے کے لیے، اور کچھ دن میں تیرا بیٹا جوان ہو جائے گا۔ سنیے شعر، خوف کے سائے میں، خوف کے سائے میں بچے کو اگر جینا پڑا، ساتھ دیجئے میں کیا شعر انسانیت کی نظر کر رہا ہوں، کہ خوف کے سائے میں بچے کو اگر جینا پڑا، ارے بے زباں ہو جائے گا یا بس زباں ہو جائے گا۔ خوف کے سائے میں بچے کو اگر جینا پڑا، بے زباں ہو جائے گا یا بس زباں ہو جائے گا۔ بہت عنایت، میں وعدہ کیا ہے 3-4 شعر بس آپ کو، ہاں وہی پڑھ رہا ہوں اسی کے لیے، ملاحظہ فرمائیں جی، میں پیش کر رہا ہوں۔ اب تو بہت ہے آپ کی فرمائش، اب یہ سن لیجئے 3-4 شعر، وقت بھی اذان کا ہوا چاہتا میں پیش۔ میں خواہاں، ہر ہندوستانی کا درد، کہ میں خانے کے درد کو کس نے جانا ہے، میں خانے کے درد کو کس نے جانا ہے، میں خانے کے درد کو کس نے جانا ہے، سب کو اپنی اپنی پیاس بجھانا ہے، سب کو اپنی اپنی، پورے درد کے ساتھ سنیے جو میں کہہ رہا ہوں، اگر یہ سچا ہے تو سچائی کے ساتھ لوٹائیے شعر،
کہ میں خانے کے درد کو کس نے جانا ہے، سب کو اپنی اپنی پیار بجھانا ہے، سب کو اپنی اپنی پیاس بجھانا ہے۔ ایک مطلب اور نظر کرتا ہوں کہ کس سے بچنا، سنیں میاں آپ نے پوری رات شاعری کا انتظار کیا ہے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس وقت ساتھ دے رہے ہیں، کہ کس سے بچنا، کس سے ہاتھ ملانا ہے، کس سے بچنا، کس سے ہاتھ ملانا ہے، کس سے بچنا، کس سے ہاتھ ملانا ہے، سب کے پاس اپنا اپنا پیمانہ ہے، سب کے پاس اپنا اپنا پیمانہ ہے۔ بہت نوازش۔ آگ آگ ہوا پانی سے کیا لینا دینا، آگ ہوا پانی سے کیا لینا دینا، آگ ہوا پانی سے کیا لینا دینا، مٹی کے ہے مٹی میں مل جانا ہے، مٹی کے ہے مٹی میں مل جانا ہے۔ وسیم نوازی کا شکریہ کہ خود سے آنکھ ملانا پھر مشکل ہوگا، خود سے آنکھ ملانا پھر مشکل ہوگا، ٹھوکر کھانے سے بہتر مر جانا ہے، ٹھوکر کھانے سے بہتر آخری شعر پیش کر رہا ہوں، بس تھوڑی دیر کے لیے آخری شعر میں شرکت فرما لیں تاکہ میری رخصتی آسان ہو۔ پیش کرتا ہوں، سنیے، یہ گھر سے لے کر باہر تک کی بات ہے کہ اندر سے جب سارے رشتے بکھرے ہوں، اندر سے جب سارے رشتے بکھرے ہوں، اندر سے جب سارے رشتے بکھرے ہوں، گھر آنگن کی بات تو باہر جانا ہے، کیا کہنے، گھر آنگن کی بات، کیا نفسیات ہے، واہ 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 واہ۔